جاتی ہے۔ دونوں بھائیوں نے آپس میں مشورہ کیا، یار عجیب بات ہے، مکہ مدینے کی گرمی ہے، تپتے ہوئے پہاڑ اور تپتے ہوئے صحراؤں کے اندر کام کرنا، اتنی گرمی کو برداشت کرنا معمولی امر نہیں۔ تو آپس میں مشورہ کرنے لگے، یار محنت ہم کرتے ہیں، خون پسینہ ہم ایک کرتے ہیں، اور یہ حضرت صاحب مسجد کے اندر تشریف فرما رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، اور حصے منافع کے جب تقسیم ہوتے ہیں تو تین ہوتے ہیں، تو کیوں نہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کے عرض کریں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہی مسئلہ بتائیں کہ جب ہم کاروبار دونوں کرتے ہیں تو حصے بھی دو بننے چاہیے کہ تیسرا حصہ فری کے اندر ہمیں دینا پڑتا ہے، تو اس کو بھی سمجھائیں گے تو یہ بھی کاروبار کرے، یا پھر اس کو سمجھائے کہ حصہ نہ لیا کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بارگاہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، یہ تو غیبوں کے خبردار نبی کی بارگاہ ہے، جو دلوں کے رازوں کو بھی جانتے ہیں، عرش اولیٰ کی خبریں بھی جانتے ہیں، تحت الثری کی خبریں بھی جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معاملہ کچھ اس طرح ہے، ہم تینوں بھائی یہاں آپ کے پاس بیٹھا کرتے تھے، پھر ہم نے مشورہ کیا، دو نے کاروبار شروع کر لیا، ایک آپ کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کام ہم دونوں کرتے ہیں، خون پسینہ ہم دونوں ایک کرتے ہیں، یہ ایک آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، جب منافع کی باری آتی ہے تو برابر کا تقسیم کیا جاتا ہے، اب آپ ہی بتائیں کہ منافع کے اندر حصہ اس کا بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سارا مسئلہ سماعت فرما لیا تو چہرہ اقدس پر ذرا مسکراہٹ کے آثار آئے، مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ کے بندو، تم پہلے بھی کاروبار کرتے تھے، اب بھی کرتے ہو، جو پہلے تم کاروبار کرتے تھے بتاؤ کتنا کا منافع ہوتا تھا؟ عرض کرتے یا رسول اللہ روٹی بھی مشکل سے چلتی تھی، فرمایا اب کرتے ہو تو اب کیا ملتا ہے؟ یا رسول اللہ اب تو ٹھیک ٹھاک منافع ہوتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے فرمایا محنت پہلے بھی تھی، محنت اب بھی ہے، لیکن میں نے رب کے عرش پر اس چیز کو لکھے ہوئے پایا ہے کہ تمہیں زندگی پر جتنا بھی اجر دیا جائے گا، جتنا بھی رزق دیا جائے گا، سب کا سب صدقہ اس بندے کا ہے جو میری بارگاہ میں آ کے بیٹھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، کہ یہاں بیٹھتے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگتا ہے، اللہ اس کا اجر تمہیں بازار کے اندر نفع کی صورت میں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ تحقیق، حق جان، غلام ہے رسول کے غلام ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں رونق نہیں ہے، رزق میں فراوانی نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، لیکن ہم اپنی ذات کے اوپر غور کریں کہ ہم اللہ رسول کے ذکر کی محفلوں کے اندر بیٹھتے کتنا بھی۔ میرے آقا نے یہ جواب دے کے ہر ایک بندے کو ایک طریقہ بتا دیا، اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو، عزت میں برکت چاہتے ہو، اللہ رسول کی بارگاہ میں کوئی مقام چاہتے ہو، تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ رسول کے ذکر کی محفل میں بیٹھا جائے، پھر اللہ والوں کے پاس بیٹھا جائے۔ جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتا ہے، جب اللہ رسول کی باتوں کو سنتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پھر اس کے معاملات ایسے آسان فرما دیتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، یہ ذکر کا کرنا اور سننا یہ بھی دینی کاموں میں سے کام ہے، فرمایا جب بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے خدا اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اور جس کے کام خود رب ذوالجلال کر رہا ہو، احکم الحاکمین جس کے کام سوار رہا ہو، پھر اس کے کام کون بگاڑ سکتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ کے ذکر کی محفل، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفل